السلام علیکم، میں ہوں خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ عمران بٹی جو صحافی ہے جس نے سوال کیا مریم نواز سے اور اس کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج تک کسی صحافی نے اتنی جرأت نہیں کی کہ ان سے ایسے سوالات پوچھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے 2000 بوتلوں کا جو پانی پینے والے جو بوتل ہے 40 روپے کی، جس کی ایک بوتل کی قیمت ہے، تو اس کی چوری کا جو الزام انہوں نے عمران خان کے اوپر لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور سیپر چوری کے بارے میں بھی جو قسم سوری ثبوت لے کر آئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی، اور آخر میں پاسپورٹ جو مریم نواز صاحبہ کو مل گئی ہے اور لندن روانگی کی تیاری ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لے تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو بھی نئے خبروں سے آگاہ کر سکوں۔ تو جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافی عمران بٹی نے جو سوال کیا تھا ایک کانفرنس میں، جس میں اسحاق ڈار انکل ان کے ساتھ دائیں بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے انکل بائیں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیچ میں مریم نواز کھڑی تھی اور سوالات کے جوابات دے رہی تھی، تو وہ تو جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ان کی مرضی کے صحافی تھے اور ان کے مرضی کے سوالات پوچھتے رہے، لیکن ابھی عمران بٹی نے جو سوال کیا، صحافی عمران بٹی نے، تو مجھے تو یہ خیال میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نوکری بھی بیچارے کی خطرے میں پڑ جائے گی اور اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ ایسے سوال کسی نے نہیں کیے۔ تو پہلے سوال اس نے یہ کیا کہ مریم نواز صاحب، آپ لوگ نے جو عمران خان کے اوپر جو الزام لگایا ہے کہ 2000 بوتلیں وہ ساتھ لے کے گئے ہیں پانی پینے والے، تو یہ 2000 بوتلیں کسی بیگ میں، کسی ڈاٹسن میں یا کسی اس میں لے کے گئے ہیں؟ 2000 بوتلوں کے لیے تو کم سے کم ایک ٹرک، مینی ٹرک ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائپر چوری کے معاملے میں آپ لوگوں نے الزام لگایا کہ سائپر عمران خان نے چوری کر دیا ہے، تو صحافی نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں نے عمران کے بعد بھی 2 سیکورٹی کونسل کے اجلاس کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، تو اس وقت تو سائپر چوری نہیں تھا۔ ابھی یہ چوری کہاں سے ہوئی اور کیسی ہوئی اور وزیراعظم ہاؤس سے کیسی ہوئی، کیونکہ حکومت ہی آپ کی تھی اور بندے بھی آپ کے تھے، اور آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ جو نان الیکٹڈ تھا وہ تو نہیں گیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں، صرف آپ ہی جاتی رہی، تو مجھے اس بارے میں بتا دیں۔ تو اس کے تو یہ سوال سنتے ہی اس کے تو پسینے چھٹ گئے اور وار خطا ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی اور نہ اس پہ اس نے کوئی سوال کیا۔ لیکن ساتھ میں دائیں جو انکل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسحاق ڈار، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو کوئی ایسے مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، بات کو آئیں شائیں بائیں کر لیا ہے۔ تو کم سے کم اتنا ایک بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں، یا لوگ یہ جو سوال کریں گے اس کا کیا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران بٹی نے یہ بھی سوال کیا کہ صحت کارڈ تو عمران خان نے بنایا ہے اور آپ بند کمروں میں، کہتی ہے کہ بند کمروں میں میں عوام کی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ کی تو ویڈیو سرعام آ گئی ہے کہ جی عمران خان کا جو صحت کارڈ ہے اس کو بند کر دیں، اس کے بعد صرف ایک اس کا صحت کارڈ کا ہی جو ایک ہے مدد ہے، تو آپ کی تو ویڈیو آ گئی ہے، تو اس کے پھر پسینے چھوٹ گئے اور دوبارہ اس نے پھر بھی اس بات پہ کوئی سوال نہیں، جواب نہیں کیا اور نہ کوئی بات اس سے ہو سکی تھی کیونکہ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سائپر چوری کے بارے میں تو انہوں نے تو شوشہ واویلا مچا لیا کہ سائپر چوری ہو گیا اور عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ اس نے سائپر چوری کی ہے۔ تو جناب، آپ کو قاسم سوری نے وہ
سب کچھ دکھا دیا ہے جو اس نے چیف جسٹس صاحب کو ارسال کیا ہے، اور باقاعدہ اس کا دستخط شدہ ایک ثبوت اس نے ٹی وی کے اوپر لایا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر دکھا دیا ہے۔ تو ابھی آپ لوگ تو کہیں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے ہو، کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو، اور اللہ کو آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو آئے ہوئے ہیں اور ڈالر کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 200 روپے سے نیچے لے آئیں، لیکن وہ عارضی طور پہ ہوگا۔ جیسے پہلی حکومت میں اس نے دھوکہ دیا تھا 2018 سے، جو پہلی حکومت تھی، اور بھاگنے سے پہلے جو اس نے ڈالر کے مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے رکھا ہوا تھا، اور پھر نئی حکومت کے لیے جو پرابلم کریٹ کیے تھے اس کے وہ اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ یہ تو آیا ہی ہے تقریباً ہفتہ ڈیٹ کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے۔ تو یہ تو اسی طرح کام کرے گا اور پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بھاگ جائے گا اور دوبارہ اشتہاری ہو جائے گا۔ آخر عمران خان کو تو سپریم کورٹ سے معافی کا قبول ہو گئی سپریم کورٹ میں، اور اس کو وہاں سے بری کر دیا گیا ہے، اور آپ لوگ جو سوچ رہے تھے وہ آپ لوگ سوچتے ہی رہ گئے ہو۔ ہماری خیالی وزیر اعظم جو ہے، جو کہ مریم نواز ہے اور خوابوں کی شہزادی ہے، وزیر اعظم تو اس کا چاچا ہے بظاہر، لیکن حکم وہ چلاتی ہے جیسے وزیر اعظم وہ ہو، مریم نواز ہو، تو حکم تو وہی چلاتی ہے، اور اس کو پاسپورٹ مل گئی ہے اور لندن جانے کی تیاری کر رہی ہے، عوام کے پیسوں پہ سرجری کر رہی ہوتی ہے، اور عام کے پیسے ہی خرچے کرتے ہیں۔ جو ہمارے ٹیکس ہم سے لیے جا رہے ہیں زبردستی، پیٹرول کے اوپر یا بجلی کے اوپر، یا جو کوئی اور سلسلے میں جو ٹیکس ہمارے سے وصول کیے جاتے ہیں، اسی ٹیکسوں کا پیسہ یہ اپنے اوپر خرچہ کرے گی اور پلاسٹک سرجری کرے گی، کیونکہ معمولی سی سرجری ہے، پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لندن میں ہی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ ان کے ابا جی کا بھی سرجری ہو چکی ہے، جو پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے اور پاکستان میں بولنے کے قابل نہیں تھے، لیکن وہاں پہنچ کے جو سازش کی ہے اور ایک منتخب حکومت کو گرا دیا گیا ہے، تو یہ بھی ساتھ جائے گی اور سازشیں تیار کرتی رہے گی۔ جس طرح بلاول زرداری، میں اس کو بھٹو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بھٹو خاندان سے ہے، بھٹو خاندان کا وہ ہے، لیکن ہے چشم و چراغ وہ ہے زرداری خاندان کا، اور اس کے نام کے ساتھ زرداری لگنا چاہیے، اور وہ اس کو سوٹیبل ہے، کیونکہ بھٹو تو اس کا نانا تھا، وہ اس کی والدہ اس گھر سے شادی ہو کے آئی تھی اور زرداری خاندان میں بسی ہے، تو زرداری کا بیٹا ہے، اس لیے بلاول زرداری اس کو کہوں گا، بھٹو اس کو کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ مانوں گا اور نہ تسلیم کروں گا اس کو بھٹو۔ وہ آج کل امریکہ میں ہیں اور جو کارروائیاں وہ کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک خیالی اور خوابی شہزادہ ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے خوابوں کی وہ تعبیر کبھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس کو یہ خوابوں کی تعبیر ملے گی، کیونکہ پاکستانی عوام نے عمران خان کو منتخب کیا ہے اور اس کے دلوں میں وہ بیٹھ چکا ہے اور حد سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس ولاگ میں وزیر اعظم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بجلی کے بلوں میں اور آٹے کی قیمتوں میں، گھی کی قیمتوں میں اس پہ نظر ثانی کرو۔ عواموں کی چیخیں نکل رہی ہیں، غریب بندہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، تو اس لیے آپ کسی اور کا پیچھا چھوڑ دے اور عمران خان کا پیچھا چھوڑ دیں، اس سے انتقام نہ لیں اور اس کی ساتھیوں سے انتقام نہ لیں، اس کے صحافیوں سے انتقام نہ لیں، جیسے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے صابر شاکر صاحب کے ساتھ کیا ہے، جیسے ایاز میر کے ساتھ کیا ہے، یا جیسے وہ جمیل فاروقی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ناجائز ہوا ہے اور صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے، اور ایسے کافی سارے لوگ ہیں
جو کہ نوکری سے بھی نکال دیے گئے ہیں، تو اور کسی کو زہر دیا گیا ہے جو آپ لوگوں کے خلاف گواہ تھے۔ ابھی مفتی اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو حکومت کی طرف سے اور اس کو سب کچھ جو مل رہے تھے تو بلے بلے کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ اس کے پاس وزارت خزانہ کا اختیار نہیں ہے اور وہ صرف ایک کیبنٹ کا حصہ ہے، تو ابھی وہ فوج کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں کہ نیب کے قوانین جو ہے یہ فوج نے کیے ہیں، تبدیل کیے ہیں، تو خدا کے لیے ایسے بات مت کرو، فوج کو بدنام مت کرو۔ فوج کا اس سے کیا کام ہے کہ 50 لاکھ کا یا 50 کروڑ کا ایک بندہ کرپشن کرے اور نیب اس سے نہ پوچھے؟ فوج کا اس سے کیا کام ہے؟ اور اپنی کیسوں کے ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے اور خواجہ آصف نے اور جن کے خلاف کیسز تھے، رانا ثناء اللہ نے اپنے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کر دیے۔ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس تھے، جیسے NRO-2 کا نام دیا گیا ہے، تو میں مفتی اسماعیل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے تو جو کرنا تھا، عوام کی چیخیں نکلوانی تھی، وہ تو آپ نے نکال دیے۔ اب رہ گیا ایک ادارہ جو ہماری ملک کی سالمیت کا ایک ضامن ہے اور وفادار ہے، جو ہمارا ملک ابھی تک قائم و دائم ہے، یہ صرف آرمی کی وجہ سے ہے، نہیں تو آپ لوگوں نے تو بیچ دیا تھا، آپ لوگوں نے تو ختم کر دیا ہے۔ تو فوج کے اوپر الزامات مت لگاؤ، اور یہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آپ کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ کرپشن تو آپ لوگوں نے کی ہے، آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو اور لوٹتے آپ لوگ ہو۔ لندن میں اور دبئی میں جائیدادیں آپ لوگ خرید لیتے ہو، تو نیب کے قوانین کا الزام فوج کے اوپر مت لگاؤ، اور یہ فوج نے نہیں کیا، یہ آپ لوگوں نے کی ہے۔ جو آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا جو خیالی وزیر اعظمہ ہے نا، خوابوں کی شہزادی، اس نے یہ کیا ہے اور اپنے والد کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے، اور مہینہ یا 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں۔ لیکن عمران خان نے جو کال دی ہے لانگ مارچ کی، تو یہ صرف 12 ربیع الاول تک جو وہ انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو 12 ربیع الاول تک وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے گا تو وہ آپ لوگوں کا کے خلاف گھیرا تنگ کر دے گا، اور آپ لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی کیا بات ہے! آپ تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے سب کچھ بھول جاتے ہو۔ آپ کی وہ چیخیں جو اینٹی نارکوٹکس والوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا، تو آپ کی چیخیں اور آپ کے گھر والوں کی چیخیں، آپ کے رشتہ داروں کی چیخیں تو ابھی تک ہمیں یاد ہے، کیسے روتے رہیں، کیسے آپ بولتے رہیں۔ تو یہ تو مکافات عمل ہے، آپ جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ تو لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ابھی کسان جو آئے ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد میں، ابھی تک تو آپ لوگوں سے ان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکا۔ ان غریبوں کو کوئی سبسڈی تو دے دو، ڈیزل سستا کر دو، ڈیزل سستا کروا دو، اپنے وزیر خزانہ صاحب سے کہہ دو، جو آئے ہوئے ہیں اشتہاری تھے، اشتہاری ہی ہے اور رہے گا۔ جب بھی اس کے اوپر زور آئے گا نا تو یہ سب کچھ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اگل دے گا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کی جان جو ہے یہ اسحاق ڈار میں ہے، اور جب اسحاق ڈار سکنجے میں آئے گا نا تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور کیا چیز تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اسحاق ڈار سے میں پھر ایک بار سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے پیٹرول تو آپ نے 12 روپے سستا کر دیے، 12 روپے سے کیا ہوگا؟ آپ آٹے کی طرف دیکھ لو، جو آٹے کی بوری اس میں 2020 میں اور 21 میں جو تھی
تقریباً کوئی زیادہ مہنگائی کے دوران بھی یہ 1400 سے 1440 سے 1460 سے ابو نہیں گئی تھی، لیکن ابھی وہی بوری 20 کلو کی بوری ہمیں کے پی کے میں 2250 روپے کی اور 2230 روپے کی مل رہی ہے۔ گھی کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، چینی اور دالیں، سبزیات دیکھو، ٹماٹر کی آج کل ریٹس دیکھو، ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے ہیں، تو یہ کہاں پہ ہے؟ کسی ملک کا یہ حال ہے کہ اس میں غریب جو ہے نا اپنے سالن میں ٹماٹر نہیں ڈال سکتا، اور آپ لوگ مشورہ بھی دے رہے ہو کہ ٹماٹر مت کھاؤ، خود تو کھا لیتے ہو سرکاری پیسوں سے، تو غریبوں کو تو صرف آپ لوگ پھر مشورہ ہی دیتے ہو، لہٰذا مشورہ مت دے دو، عمل کر لو اور نرخوں کی طرف آ جاؤ، بجلی کے پیسے کم کر دو، بجلی کے ریٹس کم کر دو، تاکہ غریب عوام اپنے گھروں میں بجلی جلا سکیں اور اس کا بل بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکے جیسے پہلے ہی ادا کرتے رہیں آپ لوگوں کی دور سے۔ تو اس کے ساتھ سے یہ میرے ولاگ کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے ویور سے، اپنے دیکھنے والوں سے اور اپنے سننے والوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو نئی نئی خبروں سے آگاہ کر سکوں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔